اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محسن عالم کے موضوع پر ایک سیریز ریکارڈ کرا رہے ہیں جس میں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، حسب نسب، ولادت باسعادت، پرورش، یوں سمجھ لیجئے کہ ولادت سے وصال تک جتنا بھی جس طرح سے بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے ہم کور کر سکے ہم کریں گے۔ آج ولادت باسعادت کے بعد پرورش پر ہم بات کر رہے تھے۔ پرورش کے شروع میں ہی ہم نے کچھ واقعات آپ کو پچھلی قسط میں سنائے جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو غیر معمولی تجربات ہوئے جس سے وہ خوف زدہ ہوئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ میں لے آئیں۔ جب وہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے تمام تر واقعات جو ان کے نزدیک بہت غیر معمولی تھے اور واقعتاً بہت غیر معمولی تھے، اور اس میں سب سے بڑا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے، حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث نے، یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو وہ اس امانت کو کیسے ادا کر پائیں گے۔ وہ جاتی ہیں اور جا کر حضرت آمنہ کو تمام تر باتیں کہہ ڈالتی ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت آمنہ بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں۔ پوچھتی ہیں، حلیمہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اس بچے پر کوئی شیطان نظر رکھے ہوئے ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں، کوئی آسیب، کوئی جن، کوئی جادو، کچھ بھی ایسا غلط ہو رہا ہے جو نارمل نہیں ہے۔ تو سیدہ آمنہ جواب میں فرماتی ہیں کہ نہیں، غلط تو کچھ نہیں ہو سکتا اور شیطان بھی کبھی ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ میرا بچہ وہ ہے جو پیدائش سے پہلے بھی غیر معمولی واقعات کا ظہور کرواتا رہا ہے۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیں کہ آپ نے تو پہلے کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ تو سیدہ آمنہ جواب دیتی ہیں کہ پہلے کبھی اس کے اوپر بات ہوئی بھی نہیں، تم نے بھی تو پہلے کبھی نہیں بتایا۔ تو پھر انہیں وہ تمام تر واقعات وہ بھی بتاتی ہیں کہ دوران حمل اکثر عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ان کی وہ تقریباً 9 مہینے جن میں اس دوران حضرت عبداللہ زندہ بھی تھے، پھر اس کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی 4 مہینے گزارے، تو طبیعت مستقل خوشگوار رہی اور کبھی بھی انہیں متلی بھی نہیں ہوئی، کبھی بھی ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ پھر ولادت جب باسعادت ہوئی تو تمام تر سعادتوں کا ظہور ہوا۔ اس سے کچھ رات پہلے سے ہی سیدہ آمنہ کو خواب میں کوئی آ کر اونچی آواز سے کہتا تھا کہ یہ بچہ اس کائنات کا سب سے نیک بخت اور مختلف بچہ ہے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے ان کو یہ کہا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہر طرف روشنی ہو گئی ہے۔ عورتیں اس وقت بے حال ہوتی ہیں درد سہ سہ کے، لیکن انہیں اس قدر خوشگوار کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ مشرق سے مغرب تک نور پھیل گیا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے محل کے تمام تر ستون، تمام تر فانوس گر گئے ہیں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ مشرق سے مغرب تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ نام سے لے کر اب یہاں شق صدر تک یہ ساری باتیں غیر معمولی تھیں۔
یہ احمد نام بھی پہلی بار رکھا گیا، جیسے محمد نام بھی پہلی بار رکھا گیا۔ اور حضرت عبد المطلب کو بھی یہی ایک کیفیت اور گمان اور ذہن میں ڈالا گیا کہ ان سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ اور حضرت آمنہ کو بھی پیدائش سے پہلے یہ سجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اللہ کی حمد، اللہ کی عبادت، اللہ کی تعریف ان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ عزیزان گرامی، احمد نام تو انجیل میں بھی تھا، احمد نام تو عبرانی میں، توریت میں بھی تھا۔ عربی تلفظ میں بھلے نہ ہو، لیکن دونوں کا مطلب یہی تھا، اللہ کی تعریف کرنے والا، حمد بیان کرنے والا، وہ شخصیت جس کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اچھائی بیان کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو نام، ایک دادا اور ایک والدہ کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھوایا، اور یہ الہامی نام تھا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ قریش سے بھی تعلق تھا، اور قریش بھی فصیح و بلیغ تھے، عربوں میں جتنی فصاحت قریش میں تھی اور کسی قبیلے میں نہیں تھی۔ پھر آپ کا بچپن چونکہ صحرا میں گزرا، اور صحرا کے لوگ زیادہ افصح اللسان ہوتے ہیں، زیادہ فصیح و بلیغ ہوتے ہیں۔ اب ان میں بنی سعد سب سے عمدہ تھا، یعنی ادھر عربوں میں قریش بہت فصیح زبان کے تھے، فصیح اللسان تھے، بلکہ افصح اللسان کہلاتے تھے۔ ادھر طائف میں صحرا کے جو جتنے بھی قبیلے تھے، ان تمام صحراؤں میں بنو سعد سب سے زیادہ افصح اللسان تھے، سب سے عمدہ گفتگو، سب سے اچھا تلفظ، سب سے عمدہ مخارج انہی کے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور زبان میں بہت صاف، تلفظ میں بہت عمدہ، ادائیگی میں بہت بہترین بچپن ہی سے تھے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، انا اعربکم، انا قریشی واسترضعت فی بنی سعد بن بکر، میں تم میں سب سے زیادہ عربی دان ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ عمدہ گفتگو عربی جانتا ہوں، میں قریشی ہوں، اور بنی سعد بن بکر میں میری پرورش ہوئی ہے، میری رضاعت کا زمانہ گزرا ہے۔ اس لیے یعنی افصح اللسان اس لیے بھی ہوں کہ دونوں جانب سے، ادھر خاندان کی وجہ سے، بنو قریش کی وجہ سے، ادھر بنو سعد بن بکر میں پرورش پانے سے، رضاعت کی وجہ سے بہت عمدہ، بہت فصاحت ہے میری زبان میں۔ مکہ مکرمہ میں واپس آنے سے پہلے، ایک روز پہلے کا واقعہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکمل تیار ہو گئی کہ میں اس قریشی بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس سے پہلے کہ ہم مکہ روانہ ہوتے، ایک قافلہ ہمارے خیموں کے پاس سے گزرا، اور بنی سعد کے خیموں کے پاس سے جب گزرے تو اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی نگاہ پڑ گئی، یعنی اس قافلے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، تو انہوں نے اپنے اپنے اونٹوں کی مہاریں کھینچ لیں، یعنی وہاں رک گئے، اور بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ ان کے والدین کون ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی اور کہا، میں ان کی ماں ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اس بچے کو ہمیں ہمارے ملک لے جانے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، وہ کیوں؟ میں آپ کو اپنا بچہ کیوں دوں گی؟ یہ تو بچہ میرے پاس امانت ہے۔ ایک تو وہ اسی بات پر ٹھٹکے، انہوں نے کہا، ہاں یہ بچہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی، میں اس کی رضائی ماں ہوں۔ تو کہنے لگے، اصل میں بات یہ ہے کہ اس بچے کی ذات کے ساتھ ایک عظیم الشان ظہور وابستہ ہے، اسے ہم اہل کتاب ہیں، ہم الہامی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے یہ ایک اور بات ہو گئی، تو میں نے حبشہ کے ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس قریشی بچے کو اور چھپا لیا اپنے خیمے میں کہ اب ان پر کسی اور کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ 5 سال کی، جبکہ 6 سال تک آپ کو رکنا تھا، 5 سال کی ہی عمر ہوئی تھی، ابھی سال مزید باقی تھا کہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی آغوش میں 5 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ آپ کی والدہ ہر سال مدینہ منورہ جایا کرتی تھیں، وہاں ان کا میکہ بھی تھا، وہاں بھی جاتی تھیں اور اپنے شوہر کی قبر پر بھی حاضری دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6.5 سال کے تھے، یعنی جب آپ تشریف لائے تو ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ گئے، واپس آ گئے۔ یہ دوسری بار جب آپ مدینہ منورہ اپنی والدہ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایمن بھی ہیں جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھیں، پھر آپ حضرت آمنہ کی لونڈی بنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں۔ تو یہ ایمن کو لے کر مدینہ منورہ گئیں، پہلے اپنے میکے میں رہیں، وہاں کافی عرصے تک اپنی ننیحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وہاں پر ان کی والدہ نے انہیں وہ مکان بھی دکھایا جس میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، پھر وہ اس جگہ پر لے گئیں جہاں وہ مدفون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یادگار سفر کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اتنا بچپن، اتنی چھوٹی عمر کی بھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولی نہیں تھی۔ آپ طائف کی باتیں بھی یاد فرماتے تھے، آپ مدینہ کے پہلے سفر کی بھی باتیں یاد کرتے تھے، آپ مدینہ کے اس سفر کی، یہ جو دوسرا سفر تھا، اس کی بات بھی یاد کرتے تھے جب آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے والد کی قبر پر لے جا کر اپنے والد کی قبر پہ بیٹھایا اور بتایا یہاں آپ کے والد دفن ہیں۔ وہ گھر لے کر گئیں جس میں ان کے والد کا انتقال ہوا، ننیحال کے ایک ایک گھر میں ایک ایک خاندان کے ایک ایک رشتہ دار سے ملوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے، یعنی مکہ سے مدینہ جانا، لوٹنا، وہاں کے قیام کے ایک ایک واقعے کو صحابہ کے ساتھ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیئر فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ تو بنی ادی بن نجار ہیں، یہ ان کا گڑھ ہے، یہاں میں ایک لڑکی انیسا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا۔ یعنی بچپن میں 5 سال کی عمر میں اور یا پھر 6.5 سال کی عمر میں جس بھی سفر میں آپ نے اس بچی کے ساتھ اس جگہ پر کھیلا ہوگا، اس گڑھ پہ، آپ کو وہ بھی یاد تھا۔ جب آپ ہجرت کے بعد تشریف لاتے ہیں تو آپ نے صحابہ کو وہ جگہ دکھاتے ہوئے فرمایا یہاں میں کھیلا کرتا تھا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھ کر فرمایا یہاں میں نے پرندوں کو اڑایا تھا اور مجھے وہ کھیلنا اتنا پسند آیا کہ میں یہاں آ کر اکثر پرندے ہاتھوں میں لیتا اور انہیں اونچا اڑایا کرتا تھا۔ ایک جگہ آپ نے ایک تالاب دیکھا، یعنی یہ ہجرت کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یاد آ رہا ہے جب آپ 6.5 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تالاب تو وہ ہے یہاں میں نے تیراکی سیکھی اور پھر میں اس کی خوب مشق کیا کرتا تھا۔ جب آپ کی والدہ آپ کو لے کر واپس جانے لگی تو راستے میں ابوا کے مقام پر وہ بیمار پڑ گئیں اور وہیں پر فوت ہو گئیں۔ آپ کو وہیں پر حضرت آمنہ کو ابوا ہی میں دفنا دیا گیا اور ایمن آپ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ بھی یاد تھی جہاں پر ان کی والدہ فوت ہوئی تھی، وہ جگہ بھی یاد تھی جہاں پر ان کی والدہ بیمار ہوئی تھیں، اور پھر وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں ان کی والدہ کو کفنایا اور دفنایا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں جب مدینہ منورہ میں، اور جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 57-58 سال کی ہے اور یا 59 سال کی۔ اب اس وقت آپ بتا رہے ہیں صحابہ کو، اپنی والدہ کی قبر کی نشاندہی فرما رہے ہیں، یعنی 6.5 سال کی عمر کا ایک بچہ جو اپنی والدہ کی وفات، دفنانا، کفنانا اور قبر دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد 51 یا 52 ایئرز کے بعد 51-52 سال کے بعد وہ اس قبر کی جگہ پر صحابہ کو لے جا کر فرماتے ہیں یہ میری ماں کی قبر ہے۔ اس کے بعد وہ قبر ظاہر ہے بہت بوسیدہ، بہت پرانی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف فرما ہوں۔ تو آپ جاتے ہیں اور وہاں بے اختیار رو پڑتے ہیں
تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں رونے سے، قبر پہ بیٹھ کے رونے سے منع کیا، تو آپ کیوں رو دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان کی ممتا یاد آ گئی اور ان کی ممتا نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ اس قبر کو درست فرماتے ہیں، بالکل دوبارہ اس قبر کو ٹھیک کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سانحے کے بعد یعنی والدہ کی وفات کے بعد تشریف لے آتے ہیں۔ ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، ان کی وفات کے بعد ان کی زوجہ حضرت آمنہ کے حصے میں آ گئیں، اور پھر حضرت آمنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مستقل آ گئیں۔ اس سانحے کے بعد ام ایمن نے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کے لیے محبت، آپ کے لیے شفقت کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ آپ لیکن ہر وقت اداس رہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بے انتہا پیار کے ساتھ بھی آپ کو اپنے والدین بہت یاد آتے تھے۔ والد جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا، ان کے بارے میں اس قدر سنا تھا۔ تمام بھائی یعنی آپ کے تمام تایا، آپ کے تمام رشتہ دار، قبیلے کے لوگ ان کو بہت عمدہ الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ پھر آپ کی والدہ ان کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کرتی تھیں۔ تو آپ کے دل میں بنا ملے بنا دیکھے ہی والد کا بہت پیار تھا، لیکن والدہ کی ممتا تو آپ نے دیکھ رکھی تھی، والدہ کی شفقت تو آپ نے محسوس کی تھی۔ آپ بہت یاد کرتے تھے اپنی والدہ کو اور بہت اداس رہتے تھے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا، ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ سردار مکہ تھے اور ان کی بہت ہیبت تھی۔ یہ کہیں پر بھی ہوں، لوگ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے تھے، لوگ ان کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، لیکن ان کے دادا ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے پاس بیٹھاتے تھے، اپنے پاس سلاتے تھے۔ اکیلے ہوں، محفل میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، عبد المطلب انہیں ہر وقت نگاہوں میں رکھتے تھے۔ دوسری اولاد جو ان کی تھی، جو ان کی اپنی ذاتی اولاد تھی، ان کی کبھی اتنی جرت نہیں تھی ان کی ہیبت کی وجہ سے کہ وہ آ کر ان کے اکیلے میں یا محفل میں یا قریب آ کر بیٹھ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں بیٹھا کرتے تھے۔ جبکہ آپ ماشاءاللہ بڑے تھے، اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگتے تھے، لیکن عبد المطلب انہیں گود میں بٹھاتے تھے اور کھاتے وقت پہلے ان کے منہ میں نوالا ڈالتے تھے اور کھانے پر ان کا انتظار کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پر نہ ہوں تو عبد المطلب نہ خود کھانا کھاتے تھے، نہ گھر میں کوئی اور کھا سکتا تھا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے آتے۔ چونکہ یہ سردار تھے اور یہ فیصلے بھی کرتے تھے اور مسائل بھی سنتے تھے، تو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھنے کا صرف ان کا اختیار تھا۔ اس کے ساتھ ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے اور باقی سب لوگ اس کے کناروں پہ ارد گرد بیٹھتے تھے، کوئی اس فرش پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی تھی کہ یہ بھاگتے بھاگتے آتے اور آ کر سیدھے اسی فرش پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے کوئی چچاؤں میں سے بھی تو سبھی لوگ وہیں بیٹھتے تھے، تو آپ کے کوئی چچا اگر آپ کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تو دادا فوراً ٹوکتے اور کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسے بلند مرتبے پہ پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی نہیں پہنچا۔ عزیزان گرامی، منہ سے نکلی ہوئی باتیں بسا اوقات الہامی بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ الفاظ ان کے منہ میں دے رہا ہوگا، کیونکہ واقعی ایسا ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان سے بڑھ کر تو پھر کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد کسی کو اگر مقام، بلند مقام، حیثیت، بلند رتبہ، محبت، عزت، اکرام، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس دنیا اور کائنات پہ ہے، اگر وہ کسی کو سب سے زیادہ ملی ہے تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ عبد المطلب آپ کے سر میں، آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیرا کرتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو گود میں بٹھاتے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے، ماتھا چومتے رہتے، منہ چومتے رہتے۔
آپ کی حرکات و سکنات جو بچوں کی ہوتی ہیں، کھیل کود میں، باتوں میں، گفتگو میں، وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدین کی محبت کی محرومی کو پورا کرنے کی حضرت عبد المطلب نے اس قدر کوشش کی کہ بسا اوقات ان کے باقی پوتے، نواسے، بیٹے جو ذاتی اپنے بیٹے تھے، وہ اس بات پر رشک کیا کرتے تھے کہ ہمارا باپ اتنی محبت بھی کر سکتا ہے جو اس نے کبھی ہم سے اظہار نہیں کیا، اور وہ اکیلے، یعنی جتنی محبت پورے خاندان کے بیٹوں کو، پوتوں کو، بیٹیوں کو، نواسوں کو ملی ہے، اتنا بیٹیوں، بیٹوں کو اور نواسے پوتوں کو اتنی سب کی اکٹھی کر دی جائے تو بھی اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ دے رہے ہیں وہ زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے، اجازت دیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔